الکیمسٹ، زندگیاں بدلنے والی کتاب الکیمسٹ کا ترجمہ، مصنف پاولو کوئلو، ترجمہ عمر الغزالی۔ وہ اپنی منزل کی تلاش میں اندلس سے روانہ ہوا، لیکن افریقہ کے ساحل پر اپنی جمع پونجی سے محروم ہو گیا۔ پھر اس کی ملاقات ایک کیمیا گر سے ہوئی جس نے اس کی رہنمائی دنیا کے سب سے قیمتی خزانے تک کی۔ دنیا کی 40 زبانوں میں 4 کروڑ سے زیادہ تعداد میں فروخت ہونے والی کتاب الکیمسٹ یعنی کیمیا گری۔ اس کتاب کے عنوان سے لگتا ہے جیسے یہ کوئی مہماتی قسم کا ناول ہوگا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اس میں یہ دونوں خوبیاں ہیں، مگر اس کے باوجود یہ اپنی طرز کی ایک بہت مختلف، شاندار اور غیر معمولی کتاب ہے۔ یہ دنیا کی 40 سے زائد زبانوں میں ترجمہ ہو کر کروڑوں کی تعداد میں فروخت ہو چکی ہے، جن میں اس کے اردو ترجمے کی چند کاپیاں بھی شامل کر لیں۔ یہ ایک انسانی فکر، خواہش، طمع، جوش، ہمت اور زیر نگین زمانے کی ایک عجیب و غریب اور انتہائی دلچسپ داستان ہے، اور زیر نظر ترجمے میں بیان کو آسان اور مؤثر بنانے کی کامیاب کوشش کی گئی ہے، جو یقیناً قارئین کو اپنی طرف متوجہ کرے گی۔ اس ترجمے کا مقصد معاشی فائدے کا حصول یا اپنی ادبی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا مقصود نہیں، بلکہ نئی نسل کو وہ اہم پیغام دینا ہے جو زندگی کی حقیقت سے انہیں روشناس کرواتا ہے، اور مقصد کی اہمیت اس کے حصول کی لگن اور اس کے لیے قربانی دینے کی ہمت پیدا کرتا ہے۔ برادرم عمر الغزالی درد مند دل رکھتے ہیں اور معاشرے کی اصلاح اور ترقی کے لیے ہمہ وقت نئے نئے طریقے سوچتے اور ان کو عملی شکل دینے میں کوشاں رہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ان کی یہ کوشش رائیگاں نہیں جائے گی، اور اس کے مطالعے سے نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز کا ایک ایسا منظر کھلے گا جس سے ہماری نئی نسل کے قارئین بالخصوص استفادہ کریں گے۔ شمار کرنے پر آؤں تو شاید ایسے کچھ نام ملیں کہ جنہوں نے خون جگر میں انگلیاں ڈبو کر صرف اور صرف اپنی نسل یا آئندہ آنے والی نسل کے نونہالوں کے لیے تحریریں رقم کی ہوں۔ اردو کا دامن اس گوہر سے بہت ہی تہی ہے اور اس کے دشت کی پیاس بہت زیادہ ہے۔ آپ اس تحریر کی جانداری دیکھیے کہ آپ ایک کہانی کے سحر میں بھی رہتے ہیں اور گزرے وقت کی زخم کی داستان بھی سنتے جاتے ہیں۔ یہی تو وہ سحر ہے، وہ جادو ہے جو میری آنے والی نسل کو زندہ رکھے گا، ماضی سے پیوستہ رکھے گا اور مستقبل کے خواب بننے کی خواہش پیدا کرے گا۔ بلا شبہ پاولو کوئلو کا طرز بیان اور تحریر کی جامعیت اور کہانی کا پلاٹ اپنی جگہ، مگر برادرم عمر الغزالی نے کتاب کا تعارف اور پھر آخر میں اہم نکات کو ذہن نشین کرانے کے لیے جو سوال نامہ مرتب کیا ہے وہ اس کتاب کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے۔ حرف آغاز: Every few decades a book is published which changes lives of its readers forever. The Alchemist is such a book. دی ایکسپریس کا یہ تبصرہ برازیلوی مصنف پاولو کوئلو کی کتاب کے بارے میں ہے، جس کی اب تک دنیا کی 40 سے زیادہ زبانوں میں 4 کروڑ سے زائد کاپیاں فروخت ہو چکی ہیں۔ کتاب کی اس بے مثال مقبولیت کی وجہ اس کا موضوع اور مصنف کا انداز تحریر ہے۔ کتاب کا موضوع ہر انسان کی زندگی میں بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ مصنف نے اس موضوع کو انتہائی سادہ اور دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے کہ قاری پر اس کا سحر طاری ہو جاتا ہے، اور کتاب کے اختتام پر وہ اپنے آپ کو ایک الگ دنیا میں پاتا ہے۔ اس کتاب کو ترجمہ کرنے کی بنیادی وجہ اس کی مقبولیت اور اس میں پیش کیے جانے والے موضوع کی اہمیت نہیں، بلکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مصنف نے انسانی زندگی کے چند بہت ہی اہم امور سے متعلق پائے جانے والی کم علمی بلکہ غلط فہمی کا ازالہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ اس کوشش میں کس حد تک کامیاب رہا ہے، اس کا اندازہ کتاب کی مقبولیت سے لگایا جا سکتا ہے۔ ان امور سے متعلق مصنف کا نقطہ نظر کم و بیش وہی ہے جو اسلام کا ہے۔ دراصل یہ بہت حد تک اسلام کے فلسفہ حیات سے ہی اخذ شدہ ہے۔ ہم بالعموم اپنے بارے میں احساس کمتری کا شکار ہیں۔ مغرب کی صنعتی اور ٹیکنالوجی ترقی کی چکا چوند ہماری نظر اپنے اسلاف کے کارناموں تک بھی نہیں جانے دیتی۔ ہمارے ہاں تیار ہونے والا اشیاء جب بین الاقوامی لیبل کے ساتھ واپس ہمارے ہاں فروخت ہوتی ہے تو ہمارے اعتماد پر پوری اترتی ہے۔ اسی طرح ہمارے اپنے نظریات جب مغربی لبادہ اوڑھ کر ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمارے لیے معتبر اور قابل عمل بن جاتے ہیں۔
اس کتاب کو پڑھ کر اس بات کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مغرب کی کامیابی کے پیچھے وہ نظریات اور اصول ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال قبل لائے تھے۔ کیا اس دنیا میں کامیاب زندگی کے لیے اس نظریات حیات پر صرف ایمان لانا ہی کافی ہے یا ایمان کے بعد عمل بنیادی شرط ہے؟ اسلام کے فلسفہ حیات پر ایمان لائے بغیر اس کے اصولوں پر عمل تو اس دنیا میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس کی مثال ہمیں مغرب سے ملتی ہے، جبکہ ان لازوال اصولوں پر محض ایمان جو کہ عمل سے خالی ہو، ایمان لانے والے کو اس دنیا میں کامیابی کی ضمانت نہیں دیتا۔ اس کی گواہی ہماری بے سکون معاشرتی زندگی دیتی ہے۔ اس کاوش کا مقصد یہ ہے کہ ہم زندگی کی حقیقت کو جانیں اور ایک بامقصد زندگی گزارنے اور اس مقصد کے حصول کے لیے درکار محنت کی ضرورت اور اہمیت کو سمجھیں۔ کتاب سے مستفید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کتاب کو محض ایک کہانی سمجھ کر نہ پڑھیں۔ مطالعے کا آغاز کتاب کے تعارف سے کریں، اس میں اٹھائے جانے والے نکات کو لے کر کتاب کا مطالعہ کریں اور ان کا جواب تلاش کریں۔ کتاب کے آخر میں ایک سوال نامہ پیش کیا گیا ہے تاکہ وہ اہم نکات جو مصنف نے اٹھائے ہیں اور جو اس کتاب کی عالمگیر شہرت بنے، ہر قاری ان کا زیادہ سے زیادہ ادراک کر سکے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا آنے والا کل ہمارے آج سے بہتر بنانے کا شعور اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔ عمر الغزالی۔ لڑکے کا نام سانتیاگو تھا۔ جب وہ متروک چرچ کے پاس پہنچا تو شام ڈھل چکی تھی۔ اس چرچ کی چھت عرصہ ہوا گر چکی تھی اور جہاں کبھی پادری کا ممبر ہوتا ہوگا وہ جگہ انجیر کے ایک بہت بڑے درخت نے لے لی تھی۔ لڑکے نے وہ رات اسی جگہ پر گزارنے کا فیصلہ کیا۔ جب تمام بھیڑیں شکستہ دروازے سے گزر گئیں تو اس نے دروازہ بند کر کے اس کے آگے ایک تختہ لگا دیا تاکہ رات کے وقت بھیڑیں باہر نہ نکل سکیں۔ اس علاقے میں بھیڑیوں کا خطرہ تو نہیں تھا، لیکن ریوڑ سے بچھڑی ہوئی بھیڑ کو ڈھونڈنا بذات خود تھکا دینے والا کام تھا۔ لڑکے نے اپنی جیکٹ سے فرش صاف کیا اور کتاب کا تکیہ بنا کر لیٹ گیا۔ اس نے آج یہ کتاب ختم کرنی تھی۔ اس نے سوچا کہ اب اسے اس کتاب کے بدلے میں زیادہ ضخیم کتاب لینی چاہیے تاکہ اس کو پڑھنے میں زیادہ وقت گزرے اور اس کا تکیہ بھی بہترین بن سکے۔ جب وہ صبح کے وقت جاگا تو ابھی تک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ٹوٹی ہوئی چھت میں سے ستارے جھانک رہے تھے۔ مجھے تھوڑا اور سونا چاہیے تھا، اس نے دل میں سوچا۔ آج رات پھر اس نے وہی خواب دیکھا تھا جو اسے ایک ہفتہ قبل نظر آیا تھا، مگر خواب آج بھی ادھورا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ان بھیڑوں کو اٹھانا شروع کر دیا جو ابھی تک نہیں اٹھی تھیں۔ جب بھی وہ جاگتا تھا اس کی زیادہ تر بھیڑیں بھی جاگ جاتی تھیں، لیکن ایسا لگتا تھا کہ کسی غیر مرئی قوت سے وہ اور اس کی بھیڑیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں۔ آخر کیوں نہ ہو، اس نے ان بھیڑوں کے ساتھ 2 سال گزارے تھے اور ان کے ساتھ جنگلوں بیابانوں میں چارے اور پانی کی تلاش میں مارا مارا پھرا تھا۔ بھیڑیں اب اس کے ساتھ اتنی مانوس ہو گئی تھیں کہ اس کے اوقات کار کا بھی انہیں اندازہ ہو گیا تھا، یا پھر میں ان کے اوقات کار کا عادی ہو گیا ہوں، اس نے سوچا۔ کچھ ایسی بھیڑیں بھی تھیں جو جاگنے میں ذرا وقت لگاتی تھیں، انہیں جگانا پڑتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ بھیڑیں اس کی زبان سمجھ لیتی ہیں، اس لیے وہ کبھی کبھی کتاب میں سے کچھ تحریر انہیں پڑھ کر سناتا اور انہیں اپنے دکھ درد بھی سناتا رہتا اور انہیں اپنی تنہائی میں شریک کرتا۔ وہ ان کے سامنے اس گاؤں پر بھی تبصرہ کرتا جہاں سے وہ گزرتے تھے۔ لیکن پچھلے دنوں سے وہ اپنی بھیڑوں کے ساتھ صرف ایک موضوع پر ہی بات کرتا تھا، ایک دوشیزہ جو ایک تاجر کی بیٹی تھی جو اس گاؤں میں رہتا تھا جس تک پہنچنے کے لیے انہیں مزید 4 دن درکار تھے۔ اس گاؤں میں اس سے پہلے وہ ایک دفعہ 1 سال قبل آیا تھا۔ تاجر اون کا کاروبار بھی کرتا تھا۔ وہ انتہائی شکی مزاج تھا۔ اس کا مطالبہ ہوتا تھا کہ بھیڑ کی اون اس کی نظروں کے سامنے اتاری جائے۔ وہ اس تاجر کے پاس اپنے ایک دوست کے توسط سے پہنچا تھا۔ اس روز دکان پر رش تھا، اس لیے لڑکے کو انتظار کرنا پڑا۔ وہ دکان کی سیڑھیوں پر بیٹھ گیا اور اپنے تھیلے میں سے کتاب نکال کر پڑھنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ چرواہے بھی پڑھنا جانتے ہیں۔ عقب سے لڑکی کی مترنم آواز سنائی دی،
لڑکی اندلس کی بے مثال خوبصورتی کا نمونہ تھی۔ سیاہ لہراتے بال اور گہری خوبصورت آنکھوں میں عرب نقوش کی جھلک تھی۔ جی ہاں، لیکن میں نے کتاب کی نسبت اپنی بھیڑوں سے زیادہ سیکھا ہے، اس نے جواب دیا۔ اگلے 2 گھنٹے تک وہ ایک دوسرے کو اپنے حالات سناتے رہے۔ تم نے پڑھنا کیسے سیکھا؟ لڑکی نے استفسار کیا۔ جیسے سب پڑھنے والے سیکھتے ہیں، اسکول میں۔ اگر تم پڑھنا جانتے ہو تو تم بھیڑیں کیوں چراتے ہو؟ لڑکا کچھ بڑبڑایا تاکہ لڑکی کچھ نہ سمجھ سکے۔ وہ لڑکی کو اپنے سفر کی کہانیاں سناتا رہا، جنہیں سن کر لڑکی کی گہری آنکھوں میں حیرت اور خوف کا ملا جلا تاثر تھا۔ لڑکا دعا مانگ رہا تھا کہ وقت تھم جائے یا پھر لڑکی کا باپ مزید مصروف ہو جائے اور اسے لڑکی کے ساتھ کچھ مزید وقت گزارنے کا موقع مل جائے، لیکن اس کی دونوں دعائیں قبول نہ ہوئیں اور تاجر نے اسے 4 بھیڑوں کی اون اتارنے کو کہا۔ جب وہ فارغ ہوا تو بیوپاری نے اسے پیسے دیتے ہوئے کہا کہ اگلے سال پھر آئے، اور اب 4 دن بعد وہ دوبارہ اس گاؤں میں ہوگا۔ وہ اس بات پر مسرور بھی تھا، لیکن اس کے دل کے کسی خانے میں خوف بھی چھپا ہوا تھا کہ کہیں لڑکی اسے بھول ہی نہ چکی ہو۔ آخر اس کے علاوہ اور بھی بہت سے چرواہے وہاں سے گزرتے ہوں گے، مجھے اس کی زیادہ فکر بھی نہیں ہے، اس نے اپنی بھیڑوں سے کہا۔ میں اور بھی کئی لڑکیوں کو جانتا ہوں، لیکن اس کا دل اس کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ ابھی تک تاجر کی دکان کی سیڑھیوں پر اٹکا ہوا تھا۔ چرواہوں، پھیری والوں اور ملاحوں کے دل کہیں نہ کہیں ضرور اٹکے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس کے ساتھ ان کا دل ہوتا ہے۔ وہ ان سے ان کی خوشیاں اور سیاحت کا لطف چھین لینا چاہتے ہیں۔ سورج نکلنے والا تھا، اس نے اپنے ریوڑ کو مشرق کی طرف موڑا۔ انہیں کبھی فیصلہ کرنے کی دقت نہیں اٹھانا پڑتی، شاید اسی لیے یہ میرے اتنا نزدیک رہتی ہیں، اس نے دل میں سوچا۔ صرف چارے اور پانی کا حصول ہی ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ جب تک میں انہیں اندلس کی بہترین چراگاہوں میں لے جاتا رہوں گا، یہ میرے ساتھ رہیں گی۔ ان کے دن ہمیشہ ایک جیسے ہوتے ہیں، طویل اور ناختم ہونے والے۔ انہیں صرف چارے اور پانی سے مطلب ہے، اور بدلے میں وہ نہایت ثقافت سے ہر سال اون دیتی ہیں، اور زندگی میں ایک بار گوشت بھی۔ اگر میں ان کو ایک ایک کر کے ذبح کرنا شروع کر دوں تو ان کو اس وقت احساس ہوگا جب میں آدھے سے زیادہ ریوڑ کو ذبح کر چکا ہوں گا۔ یہ اپنی جبلت پر انحصار کرنا بھول گئی ہیں، وہ جبلت جو انہیں خطرے سے آگاہ کرتی ہے۔ یہ مجھ پر اس لیے بھروسہ کرتی ہیں کیونکہ میں انہیں کھلاتا اور پلاتا ہوں۔ لڑکے کو اپنی سوچ پر حیرت ہوئی۔ شاید یہ بیابان چرچ کا اثر تھا کہ اس کی سوچ میں اس قدر قنوطیت آ گئی تھی۔ اس چرچ کے قریب اس نے دوبارہ وہ خواب بھی تو دیکھا تھا۔ شاید یہ اسی چرچ کا ہی اثر تھا کہ اسے بھیڑوں پر جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ اس نے جھنجھلاہٹ دور کرنے کے لیے پانی پیا اور اپنی جیکٹ کو جسم کے گرد کس کر لپیٹ لیا، لیکن اسے یہ جیکٹ بھی بوجھ لگ رہی تھی۔ اب بوجھ کو اس وقت تک اٹھانا پڑے گا جب تک سورج اپنے عروج پر نہ پہنچ جائے، پھر گرمی اتنی بڑھ جائے گی کہ مزید سفر جاری رکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب تمام اسپین قیلولہ کرتا ہے۔ گرمی کی شدت شام ڈھلنے تک جاری رہتی تھی۔ معاً اسے اس جیکٹ کی افادیت کا خیال آیا، اس کی وجہ سے وہ صبح کی خنکی کا سامنا کر پایا تھا۔ جیکٹ کا بھی ایک مقصد تھا، جیسا کہ اس کی زندگی کا مقصد تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد تھا سیاحت۔ اسپین میں 2 سال تک آوارہ گردی کرنے کے بعد اسے تمام شہروں اور قصبوں کا حدود اربع معلوم ہو گیا تھا۔ اس دفعہ اس کا ارادہ تھا کہ وہ تاجر کی بیٹی کو بتائے گا کہ ایک چرواہے نے لکھنا پڑھنا کیسے سیکھا۔ 16 سال کی عمر تک اس نے مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے والدین کی خواہش تھی کہ وہ پادری بنے تاکہ پورا خاندان اس پر فخر کر سکے۔ وہ خود سخت محنت کرتے تھے، صرف 2 وقت کی روٹی کے لیے، بالکل اس کے بھیڑوں کی طرح۔ وہ خود سخت محنت کرتے تھے، صرف 2 وقت کی روٹی کے لیے، بالکل اس کے بھیڑوں کی طرح۔ اس نے مذہبی تعلیم کے ساتھ
ہسپانوی اور لاطینی زبان سیکھی تھی، لیکن بچپن سے ہی اس کی خواہش تھی کہ وہ دنیا کی سیر کرے۔ یہ مقصد اس کے نزدیک خدا کو جاننے اور پادری بننے سے زیادہ اہم تھا۔ ایک دوپہر اس نے اپنی تمام تر جرأت جمع کر کے اپنے باپ کو اپنی اس خواہش سے آگاہ کیا۔ ہمارے گاؤں میں پوری دنیا کے سیاح آتے ہیں، وہ کسی نئی چیز کی تلاش میں آتے ہیں، اور جب واپس جاتے ہیں تو بالکل ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ وہ یہاں آنے سے پہلے تھے۔ اس کے باپ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، وہ اس پہاڑ پر چڑھنے کی مشقت صرف اس لیے جھیلتے ہیں۔ اس کے باپ نے پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی، تاکہ وہ جھیل کا نظارہ کر سکیں، اور جب وہ یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ ماضی حال سے کتنا بہتر تھا۔ ان کے چاہے بال سنہرے ہوں یا وہ گندمی رنگت کے ہوں، ہوتے تو وہ ہمارے جیسے انسان ہی، اور جہاں وہ رہتے ہیں وہ جگہ بھی ہماری اس زمین جیسی ہی ہے۔ لیکن میں پھر بھی ان کے شہروں کو دیکھنا چاہتا ہوں جہاں وہ رہتے ہیں۔ لڑکے نے اصرار کیا۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش وہ ہمارے خوبصورت علاقے میں ہمیشہ رہ سکتے، باپ نے کہا، مگر میں ان کا علاقہ اور ان کی بود و باش دیکھنا چاہتا ہوں۔ لڑکے نے جواب دیا، مگر سیاحت کے لیے تو کافی پیسہ درکار ہوتا ہے، اور ہمارے پاس صرف 2 وقت کی روٹی ہے۔ ہمارے ہاں تو صرف چرواہے نئی چراگاہوں کی تلاش میں سیاحت کرتے ہیں۔ باپ نے بیٹے کو سمجھانے کی آخری کوشش کی۔ تو پھر میں چرواہا بنوں گا تاکہ اپنے ریوڑ کو پورے اسپین میں لیے پھروں، لڑکے نے فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا۔ باپ نے بھی مزید بحث کرنا فضول سمجھا۔ اگلے دن اس کے باپ نے اس کے سامنے سونے کے 3 سکے رکھے۔ یہ مجھے کئی سال قبل راستے سے ملے تھے، میں نے اس لیے سنبھال کر رکھ دیے ہیں کہ ایک دن تمہارے کام آئیں گے۔ اب تم ان سے بھیڑیں خرید لو اور اپنا شوق پورا کرو، مگر ایک دن تمہیں احساس ہوگا کہ تم جس علاقے کو چھوڑ کر جا رہے ہو وہ دنیا کا سب سے خوبصورت علاقہ ہے۔ جب اس کا باپ اسے اپنی دعاؤں سے رخصت کر رہا تھا تو اسے اپنے باپ کی آنکھوں میں بھی ایک دبی ہوئی خواہش نظر آئی، دنیا دیکھنے کی خواہش۔ اس نے اس خواہش کو دبانے میں عمر گزار دی تھی، مگر وہ خواہش اب بھی اس کی آنکھوں سے عیاں تھی۔ یہ خواہش 2 وقت کی روٹی کی تلاش کے نیچے دبی ہوئی ضرور تھی، مگر ابھی تک زندہ تھی۔ فلک پر صبح کی سرخی کے پیچھے سے سورج آہستہ آہستہ نکل رہا تھا۔ لڑکا اپنے اور باپ کے درمیان ہونے والی بحث کو یاد کر رہا تھا۔ وہ اپنے فیصلے پر مطمئن تھا۔ اب تک وہ کئی خوبصورت مقامات سے گزرا تھا، اور اس کی ملاقات کئی لوگوں سے ہوئی تھی جن سے اس نے بہت کچھ سیکھا تھا۔ وہ بہت سی عورتوں سے بھی ملا تھا، مگر ان میں سے کوئی بھی اس جیسی نہیں تھی جس سے اس نے چند دن بعد ملنا تھا۔ اس کے پاس بھیڑوں کا ریوڑ تھا، ایک کتاب تھی جس کے بدلے میں وہ ایک اور کتاب خرید سکتا تھا، اور ایک جیکٹ تھی جو اسے سردی کی شدت میں راحت بخش حرارت دیتی۔ لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ہر روز ایک خواب کی تعبیر میں گزرتا تھا، سیاحت کا خواب۔ یہ خواب اس کے لیے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی تھا۔ اگر اسپین کی سیاحت سے اس کا دل بھر گیا تو وہ اپنی جمع پونجی بیچ کر سمندروں کے سفر پر نکل جائے گا۔ جب تک اس کا دل سمندر کی وسعتوں سے بھرے گا تو اس وقت تک وہ کئی مزید شہر دیکھ چکا ہوگا، بے شمار لوگوں سے مل چکا ہوگا، اور اس کے پاس کئی حسین یادوں کا خزانہ ہوگا۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اس راہ پر نہ چلے جہاں سے ایک بار گزر چکا ہو۔ اس متروک چرچ سے اس کا گزر اس سے قبل نہیں ہوا تھا۔ دنیا بہت وسیع تھی، ہر بار اس کا گزر کسی نئی جگہ سے ہوتا تھا جو اس سے قبل آنے والی جگہوں سے زیادہ خوبصورت ہوتی تھی۔ بھیڑوں کو آج تک اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ وہ نئی جگہ سے گزر رہی ہیں یا وہی پرانا راستہ ہے۔ انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ چراگاہ نئی ہے یا بہار نے خزاں کی جگہ لے لی ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف چارے اور پانی کا حصول ہے۔ شاید میں بھی ان بھیڑوں سے مختلف نہیں ہوں، لڑکے نے سوچا۔ جب سے میں تاجر کی بیٹی سے ملا ہوں مجھے بھی کسی اور لڑکی کا خیال اچھا نہیں لگا۔
سورج کو دیکھ کر اس نے اندازہ کیا کہ دوپہر تک وہ طریفہ پہنچ جائے گا۔ طریفہ میں وہ اپنی پرانی کتاب کے بدلے مزید ضخیم کتاب لے گا، بوتل تازہ پانی سے بھرے گا اور حجامت بھی بنوائے گا تاکہ تاجر کی بیٹی سے ملاقات کے لیے تیار ہو سکے۔ وہ اس خیال کو دل میں جگہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ تاجر نے اب تک اس کی شادی کر دی ہوگی۔ خواب کی تعبیر کے پورا ہونے کا انتظار زندگی کو دلچسپ بنا دیتا ہے۔ اس نے دوبارہ سورج کی طرف دیکھ کر وقت کا اندازہ کیا اور ریوڑ کو ہانکنے لگا تاکہ دھوپ تیز ہونے سے قبل طریفہ پہنچ جائے۔ پھر اسے یاد آیا کہ طریفہ میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جو خوابوں کی تعبیر بتاتی تھی۔